الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ نے اس ہفتہ میں قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی 38 آیات 30 تا 67 کی تلاوت اور تشریح سماعت فرمائی۔ آئیے آج ان سب آیات میں آئے ہوئے مضامین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آفاق کی ان نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جو ہر روز انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں۔ زمین اور آسمان کی تخلیق میں فرمایا کہ وبا ہم پیوست اور ملے ہوئے ایک تودے کی طرح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کر کے ان کو زمین اور دوسرے اجرام فلکی میں الگ الگ حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آیت میں رتق کے معنی بند اور فتق کے معنی کھولنے کے ہیں۔ گویا آسمان پہلے بند تھے، بارش نہ برساتے تھے، اور زمین بند تھی کہ اس میں نباتات نہیں اگتی تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کو آباد کیا تو آسمان سے بارشیں کھول دیں اور ساتھ ہی زمین کے بند بھی کھول دیے۔ اس نے بھی اپنے نباتات کے خزانے اگلنے شروع کر دیے۔ جس پروردگار کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین اس طرح محصور ہیں، وہ جب چاہتا ہے ان کے منہ باندھ دیتا ہے اور جب چاہتا ہے کھول دیتا ہے اور پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ایک دن قیامت برپا کر دینا اور زمین سے مردوں کو اٹھا کھڑا کرنا آخر کیا مشکل ہے۔ ہم نے پانی کو زندگی کا سبب بنایا اور اسی سے زندگی کا آغاز کیا، اور زمین کے اضطراب و ارتعاش کو ختم کرنے کے لیے اس پر پہاڑ جما دیے تاکہ اس کا توازن درست رہے اور کسی ایک طرف لڑک کر کسی دوسرے کرے سے نہ جا ٹکرائے۔ پہاڑوں کے درمیان درے کھول دیے کہ انسان اپنی عقل سے کام لے کر کشادہ راستے اور ٹنلز نکال سکے تاکہ انسان ان میں غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ اپنے اوپر سقف نیلی گوں کو کیوں نہیں دیکھتے جس کی وسعت کو آج تک انسانی پیمانے ناپ نہیں سکے، اس کی بناوٹ میں کسی معمولی خلل کی نشاندہی نہیں کی جا سکی۔ دن کی سرگرمی کے لیے سورج کا چراغ روشن ہوا جس کی روشنی انسانی سرگرمیوں کی ضامن ہے، اور رات کو چاند سے منور فرمایا جس کی چاندنی ٹھنڈک اور آرام اور راحت کا پیغام ہے۔ ہر سیارہ اور ستارہ اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، کسی میں یہ مجال نہیں کہ دوسرے منہ اپنے مدار سے انحراف کر سکے۔ کیا یہ نظام ایک سے زیادہ خداؤں کی کارفرمائی میں یہ اس باقاعدگی کے ساتھ جاری رہ سکتا تھا؟ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے تم کہتے ہو کہ یہ نبی کوئی نشانی لے کر آئے؟ وہ جہاں بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ اشراف قریش کے آباء و اجداد کے ساتھ اندھی تقلید کے تعلق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید پر عوام کو بھڑکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اضافہ کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ انسانی کمزوریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی کی عقیدت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اس کے مقابلے میں خدائے بزرگ و برتر کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کہتے تھے کہ آپ ہمیں جس عذاب یا قیامت سے ڈراتے رہتے ہیں تو آخر وہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر تم عذاب کی کچھ نشانیاں دیکھنے پر مصر ہو تو پھر تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جب وہ عذاب آئے گا تو یہ اسے روک نہیں سکیں گے، اور اس وقت یہ مدد کے لیے چیخیں گے اور ان کے معبودان باطل ان کی مدد کو نہیں آ سکیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ پیغمبر آپ ان بدبختوں کی زبان درازیوں سے بدمزہ نہ ہوں۔ جس نے بھی تبلیغ و دعوت اور اصلاح کا کام کیا ہے اس کی قوم نے کبھی آرام سے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پہلے آنے والے رسول بھی قوم کی گالیاں سن کر دعائیں دیتے رہے، لیکن ان کی قوموں نے ان کی خیرخواہی اور ہمدردی کا جواب ہمیشہ بدخواہی اور دشمنی سے دیا۔ یہی کچھ ہوتا آیا ہے۔ زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، ادھر سے صلح دیتے ہیں، یہ ان سے جنگ کرتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا فیصلہ کر لیں تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہ کر سکو گے۔ جس انسان کی احتیاج اور بے بسی کا یہ عالم ہے، کس قدر دکھ کی بات ہے کہ وہ اس ذات سے منہ پھیرے ہوئے ہے جو ہر حال میں اس کی حفاظت کرتی اور اس پر احسان کرتی چلی آ رہی ہے۔ مشرکین سمجھتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ فرمایا کہ نادانو، جن پر تم نے تکیہ کر رکھا ہے یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اپنی کوئی مدد کر سکیں، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو روک رہے ہیں؟ یہ دعوت اب دور دور تک پھیل چکی، آہستہ آہستہ سرزمین مکہ کی طرف اس کے گرد و پیش کو فتح کرتی ہوئی بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وقت دور نہیں جب یہی مجبور و کمزور نہتے لوگ تمہارا برکس نکال دیں گے اور غالب آئیں گے۔ اسلام کے غلبے اور تمہاری شکست کی پیشگوئی محض مفروضہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے
اس کے حقیقت واقعہ بننے میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت کا عالم تو یہ ہے کہ اگر اس کا معمولی جھونکا بھی تمہیں چھو جائے تو ساری شیخی دھری رہ جائے اور تم واویلا کرتے پھرو کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم ہی اپنے اوپر ظلم توڑنے والے تھے۔ فرمایا قیامت کی فکر کرو، قیامت میں اعمال کا وزن کیا جائے گا اور میزان عدل تمام مخلوقات کے اعمال کو تولے گی، صحیح تولنے اور عدل و انصاف کرنے میں ذرا کمی بیشی نہیں کرے گی۔ حضرت موسیٰ، ہارون اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات اور ان کی قوموں کی تاریخ بیان کی تاکہ اعتراض کرنے والوں کو یہ اندازہ ہو سکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سابقہ انبیاء کرام کی شخصیتوں سے مختلف نہیں۔ آپ کی دعوت بعینی وہی دعوت ہے جو اس سے پہلے انبیاء کرام پیش کرتے رہے۔ قریش کا رویہ دعوت کے ساتھ کوئی نیا نہیں، ہر دور میں پیغمبروں کے ساتھ ان کی امتوں نے ایسا ہی معاملہ کیا ہے، لیکن ایک مدت تک ڈھیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والی قوموں کو عذاب کی نظر کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کو تورات دی جو حق و باطل، صحیح و غلط میں فرق کرنے والی ضیاء اور تذکیر تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب قرآن حکیم بھی باقی آسمانوں کی طرح اسی بھولے ہوئے سبق کی یاد دہانی کے لیے نازل ہوئی۔ یہ کتاب بھی برکات و حسنات کا منبع ہے، جس گھر میں پڑھی جائے گی وہاں اللہ تعالیٰ کی برکت ہوگی، جس دل میں اترے گی وہ روشن ہو جائے گا، جس ملک میں نافذ ہوگی اس ملک پر شب و روز رحمتیں اور برکتیں برسیں گی۔ اس کے بعد خلیل الرحمن، بت شکن، اسلام، یہودیت و عیسائیت اور مشرکین کے مسلمہ لیڈر اور قائد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بت شکنی کا تفسیر سے ذکر فرمایا، قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور بالآخر موقع پا کر ہاتھ میں ایک بڑا کلہاڑا لیے ان کے خالی بت خانے میں داخل ہو گئے۔ حال میں نصب بتوں میں سے کسی کا کان کاٹا، کسی کی ناک، کسی کی آنکھ پھوڑی اور کسی کا بازو توڑ ڈالا اور سب مٹھائیاں اٹھا کر بڑے بت کے سامنے ڈھیر کر دیں اور کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ بت خدے کی تباہی کے جرم میں ابراہیم علیہ السلام پر مقدمہ چلایا گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ بتوں کی تباہی کا آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ان بتوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ اگر بول سکتے ہیں تو خود بتائیں گے کہ ان پر قیامت کس نے برپا کی ہے۔ وہ تمہیں یہ تک نہیں بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے۔ تو کیا ایسے ہوتے ہیں خدا؟ اتنے گئے گزرے تو حشرات الارض تک نہیں ہوتے۔ تم اپنی مشکلات میں جن کے سامنے دستے سوال پھیلاتے ہو وہ تو اپنے جوگے بھی نہیں۔ توقع تھی جن سے خستگی میں داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ کشتۂ تیغے ستم نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس چونکا دینے والے طنز نے ان کے دماغ کے تاروں کو شدت سے ہلا دیا۔ متنبہ ہو کر سوچنے لگے کہ یہ نوجوان غلط نہیں کہہ رہا۔ غضب خدا کا ہم نے جنہیں خدائی کے منصب پر بٹھا رکھا تھا وہ یہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہیں کہ انہیں اس تباہی سے دوچار کس نے کیا۔ وہ تو ہماری قسمتیں بنانے میں کیا کردار ادا کر سکیں گے؟ ہم اب تک ان کی عقیدت اور محبت میں اندھے ہو کر جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ سراسر ظلم، جہالت اور نادانی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس ظلم، نادانی اور جہالت سے اور ساری انسانیت کو اس بت پرستی سے بچنے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.